السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی عید ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد حامد علی خان صاحب، پاکستان کے بلکہ بڑے صغیر کا ایک بڑا نام، بڑا گھرانہ کہیں گے کلاسیکل گلوکاری میں، اور آج ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ کیا کہیں گے آج کے دن؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میری طرف سے آپ کی پوری چینل کو، ٹیم کو، بلکہ پوری دنیا کو، جو ہمارے جہاں جہاں بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی اور بھی جو چاہنے والے لوگ ہیں، سب کو میری طرف سے بھی عید مبارک۔ استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، کیونکہ آپ کا تعلق بھی میرے خیال لاہور سے ہی ہے، تو لاہوری ہیں آپ، کھانے کھابے چلتے ہیں، کیسے عید گزارتے ہیں؟ میں جی خوابے ہو جائے چلتے ہیں کہ کمال کیونکہ ہم لوگ جو جتنے بھی فنکار لوگ ہیں یہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، جیسے کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا یہ پہلوانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جیسے پہلوانوں کو اچھی خوراک ہونی چاہیے نا وہ لڑنے کے لیے، اور ایسے ہمیں گانے کے لیے اچھی خوراک ہونی چاہیے، دیسی گھی اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ سر لگانے کے لیے اندر ہونا بھی کچھ چاہیے، جس سینے میں طاقت ہوگی تو آدمی اچھا گائے گا نا، اگر اندر ہی کچھ نہیں تو گلے سے کیا ادا کرے گا وہ۔ استاد صاحب یہ بتائیں کہ چلیں جی، صبح تو بندہ میٹھے سے شروعات کر لیتا ہے، پھر آگے کیا چلتا ہے؟ خاص طور پہ کیا اسپیشل کھاتے ہیں؟ میں مٹن کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مٹن کو صبح مطلب کہ سری پائے وغیرہ کھاتے ہیں ناشتے؟ میں شوقین ہوں سری پاؤں کا، ویسے بھی مٹن میں بہت، اور آلو گوشت میں مجھے اچھا لگتا ہے، اور بھی کافی ڈشیں، لیکن میں مٹن کو یا پھر مرغی چکن میں دیسی چکن پسند کرتا ہوں۔ آپ کا تعلق تو میرے خیال بھاٹی سے ہے، میری پیدائشی بھاٹی کی۔ تو بھاٹی کی پیدائش سے پھر تو پھجا اور بہت سے اور بڑے نام، کہ کیا زیادہ اگر گھر کا تو بندہ کھانا کھاتا ہی ہے، باہر کا کھانا کہاں کا پسند ہے ابھی بھی؟ ابھی بھی اس وقت لاہور میں خان بابا کا بہت اچھا کھانا، ہاں جی، تو اور بھی جگہ ہیں، سری پائے ہیں، وہ 2 مرغے پل کے پاس ایک جگہ ہے، اور بھی، تو ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں کہاں اچھا کھانا بنتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اچھا استاد صاحب یہ بتائیں کہ کھانے کا تو ہو گیا کہ چلیں اچھا کھانا جو ہے، یہ بتائیں کہ عید پہ اسپیشلی آپ جیسا ماشاء اللہ اتنی بڑی فیملی، والد صاحب، دادا، پردادا، بھائی، مطلب کہ کزن، سارے بڑا نام ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک، اور پھر اوپر سے کہہ لیں کہ بیرون ممالک میں بہت زیادہ آپ کے شوز ہوتے رہے ہیں، تو عید کیسے گزرتی تھی؟ کچھ عیدیں تو میرا خیال پاکستان میں کچھ باہر بھی بہت میرے باہر گزاری ہیں، بچوں سے دور بھی عیدیں گزاری ہیں، کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے نا، میں اپنی لائف میں کام کو پہلے دیکھتا ہوں، بعد میں کوئی اور کام میرے ہوتے ہیں، جو ہماری فیلڈ، جو ہمارے میوزک کی پروگرام ہیں، میں پہلے ان کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اسی سے ہمارے سلسلے سب چلتے ہیں، تو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں، بعد میں دوسرے کام کرتا ہوں۔ تو ملک سے باہر بہت عیدیں مجھے گزاری میں نے اپنے بچوں سے دور، اب یہاں بھی بہت گزاری، ابھی اس سال میں ادھر ہی، پچھلے سال بھی تھا، تو یہ ہے کہ اب اچھا لگتا ہے کہ رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی کا دن ہے نا۔ استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں ایک عام آدمی کی تو عید رشتہ دار آتے ہیں، گھر میں کھانے شانے بنتے ہیں، اس میں گزر جاتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ ایک لیجنڈ ہیں، جب آپ فیملیز وغیرہ اکٹھی ہوتی ہے، کیا فرمائش کھانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بھی، کیونکہ بلکہ سارے میرے خیال فنکار ہوتے ہیں، تو زیادہ کیا فرمائش ہوتی ہے آپس میں؟ کچھ سر بھی لگتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اب ایسا ہم فیملی میں نہیں ہوتا؟ فیملی میں بہت نہیں، ایسا نہیں، تو وہ کیونکہ ہم نے اتنا کرتے ہیں کہ اب فیملی میں گھروں کی باتیں، بہن بھائیوں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ استاد صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ عید جو ہے وہ تو بچپن کی ہی ہوتی ہے، تو اندرون میں کوئی عید گزری ہو، کوئی واقعہ اپنا سنائے نا کہ کیسے عید گزارتے تھے؟ ابھی تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں کیسی عیدیں گزارتے تھے؟ میں نے بہت بچپن کی عیدیں مجھے بڑی اچھی گزاری ہیں، بھاٹی میں بڑی رونق لگتی تھی، پھر اس کے بعد پھر ہم اس کی اور جگہوں پہ بھی رہے ہیں، اب ڈیفینس میں ہیں، تو ہر جگہ اچھا ہے، ہر جگہ کے ایک اپنا ماحول ہے نا۔ شہر بھاٹی یاد آتا ہے مطلب جی بالکل جی، مجھے شہر میں یہاں ابھی میں ڈیفینس میں ہوں، لیکن شہر کو میں زیادہ پسند، دل ادھر ہی بھی ہاں، میں جاتا ہوں،
میں کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا ان میں وہ بہت ہے ایک ہمدردی اور ایک چاہت، اور مطلب کہ ایک گھر میں اگر کوئی معاملہ ہے تو سارے گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ بہت اچھا ماحول ہے. یہاں بھی ڈیفینس میں بھی بہت اچھا ہے. یہ تو خیر پڑھا لکھا ماحول ہے نا، لیکن وہاں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. لیکن وہ ہے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے، خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ اتنے ہمارے ملنے والے، ہمارے پاس بیٹھنے والے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے. استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے، آپ نے پاکستان کا نام باہر بھی بلند کیا، ادھر بھی آپ ہمارے لیجنڈ ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جب اتنا ماشاءاللہ اچھا، جب اللہ تعالیٰ عروج بھی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو کبھی خواہش ایک رہ گئی ہو، یا کیا کہیں گے؟ خواہشیں دیکھو ہر انسان کی پوری بھی نہیں ہوتی، ہر کسی کی ہوتی بھی ہیں. میری اللہ نے، میں نے جو سوچا اللہ نے میری پوری کی. کیونکہ انسان کو وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس سے مانگنی چاہیے. وہی کرتا ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی سب اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. تو اچھی دعا مانگے گا تو ظاہر وہ اچھی ہوگی. تو جو اپنے لیے بھلا سوچے اور دوسروں کا بھی سوچے. جیسے دیکھیں ہر فیملی میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، ہر فیملی میں. تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی ہمارے سارے رشتہ دار بہت امیر ہیں. تو ہر فیملی میں اچھے ہوتے ہیں. تو جو نارمل لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی ان کو بھی ملنا چاہیے ویسے ہی جیسے بڑوں سے ملتے ہیں. میں ویسے بھی، مجھے جو لوگ جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میری طبیعت کا، میں ہر کسی کو ملتا ہوں. دیکھیں اب میں باہر نکلتا، لوگ خوشی سے مجھے خوشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم نہیں. یہ تو کون دیکھتا ہے کسی کو، کوئی اور رئیس آدمی گزر جائے ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن ایک جو پلیئر یا کوئی فنکار، کوئی شاعر یا کوئی گلوکار گزرتا ہے تو لوگوں کی ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے. تو وہ میں بھی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ بندہ جتنا کو لوگوں سے ملنسار ہوتا ہے اتنی محبت لوگ کرتے ہیں، چاہت ہوتی ہے. نہیں، لوگ مجھے بہت محبت دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، میں بہت خوش ہوں. میں بلکہ میں بادشاہوں کو بھی ملتا ہوں، میں درویشوں میں بھی، اور جو غریب لوگ ہیں میں ان میں بھی بیٹھتا ہوں. اچھا مجھے یہاں سے یاد آیا، آپ سب سے ملتے ہیں، پرویز مشرف ہو اور کئی آرمی چیفس ہوں گزرے ہوں اس. آج اللہ کی مہربانی سے تقریباً جتنے بھی عالمی چیف آرمی اسٹاف ہوئے ہیں نا، میں نے سب کے سامنے پرفارم کیا ہوا ہے. کوئی ایک واقعہ مشرف صاحب والا تو بہت ہی مشہور ہے نا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، وہ کیا واقعہ تھا؟ مشرف صاحب دیکھیں وہ بہت، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ہاں وہ ہمیں تو انہوں نے بہت عزت دی فنکاروں کو. کیا گانا، کون سے غزل تھی وہ میرے لاگی رے تو سے لاگی تو ان کو بہت پسند تھی. میرا پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا پروگرام تھا، شوکت عزیز صاحب کا الوداعی ڈنر تھا، تو وہاں پہ ان کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی. وہاں مجھے پرفارم کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو وہاں پہ مشرف صاحب نے پھر وہ مائک کسی نے لا دیا ان کو، تو انہوں نے ساتھ گانا شروع کر. دو بول گنگنائے، وہ تھا لاگی رے تو سے لاگی نظر سے لاگی، لاگی رے تو سے لاگی نظر سے لاگی، لاگی رے تو سے لاگی. یہ ٹھوری ہے. اچھا میں نے دیکھا یہ جب آپ گا رہے تھے وہ بھی پھر گا رہے تھے، ان کو میرے خیال بہت شوق تھا نا گانے کا. نہیں بڑی بات تھی ویسے. اب دیکھیں ان کا ایک پارٹ بھی کہہ دینا بڑی بہت بڑی بات تھی کہ وہ انہوں نے کوئی ٹریننگ تو نہیں لی تھی، ٹریننگ تو انہوں نے فوج کی لی ہوئی تھی. تو لیکن انہوں نے میوزک میں سننے کا بڑا شوق تھا، ان کو سمجھ بہت. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ بہت ہی کہہ لیں کہ سبھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک کرتا ہے تو دوسرا، سبھی محبت کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو بڑے قصے کہانیاں بھی ہوں گے، لیکن عید کا دن ہے، ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو آپ کی زبانی سنوائیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو حکمران ہے ہمارے ماشاءاللہ، یہ نواز شریف صاحب فیملی ہے، میاں صاحب کی فیملی ہے، ان سے کبھی ملاقات تو اکثر ہوئی ہوگی، انہوں نے کبھی کوئی پرفارم، ان کو بھی سننے کا شوق ہے آپ کی کیا؟ نہیں سنتے ہیں جی، سنتے ہیں، ان کو بھی شوق ہے، خود بھی گانے پرفارم بھی کیا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی، میں ان کے سامنے بھی کیا ہے.
بہت عزت دیتے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. اور کون سا آپ کو ایسا لگتا ہے سیاستدان ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سننے کا شوق ہے, اس نے بلا کے باقاعدہ سنا بھی ہو آپ کو؟ یہ جو کاکڑ صاحب تھے, انوار اللہ کاکڑ صاحب, ہاں جی, جو نگران وزیر اعظم تھے ہمارے یہاں. انہوں نے خاص طور پہ میری لاہور میں اعجاز گوہر صاحب کے گھر پہ میری محفل رکھوائی تھی, صرف مجھے سننے کے لیے. اسلام آباد سے آئے تھے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مشرف صاحب کے بعد اگر میوزک کی سمجھ اور لگاؤ اور محبت دیکھی, میں نے ان میں دیکھی. اچھا, مطلب ان کو شوق ہے سننے کا. آپ سب مجھے سنتے, مجھے سب جانتے ہیں, پیپل پارٹی والے سب مجھے پیار کرتے ہیں. دیکھو میں کسی پارٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے سبھی پیار کرتے ہیں. اچھا, کبھی عمران خان نے آپ نے ان کے سامنے گایا ہو, یا انہوں نے آپ کا کوئی ملاقات کا کوئی واقعہ؟ میری لندن میں ملاقات ہوئی, پھر یہاں بھی ان کے ہاسپٹل میں بھی میں نے گایا. گانے میں تو آپ میں نے جو پرفارم کیا ہوا. ہاں جی, ٹھیک ہے, ان کو بھی شوق ہے سننے وغیرہ کا گانے؟ آج ان کو سنتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا خان صاحب کہ چلیں ہم دوبارہ عید پہ آتے ہیں, لاسٹ پہ. آپ کی بہت 2-3 غزلیں تو اتنی, بلکہ 2-3 بھی میں کہوں گا تو غلط ہوگا, ساری چیزیں اتنی مشہور ہے. جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مینو تیرے جیا, وہ ذرا 2 بول وہ بھی گنگنا. اچھا جی, میں کرتا. مینو تیرے جیا سونا ہور لبدا نا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدا نا, بیٹھی جاواں تیرے کول روح رجدا نا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدا نا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدا نا, بیٹھی جاواں تیرے کول روح رجدا نا, مینو تیرے جیا سونا ہور لبدا نا. خان صاحب بہت شکریہ. خان صاحب ہم ایک دو خان صاحب یہ بتائیے گا, آج کل بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں بہت سے لوگ گلوکار ہیں, گانا بھی گا رہے ہیں, سب چیزیں چل رہے ہیں. آپ ابھی کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے ایک پاکستان کا نام روشن کرے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ جی, بہت لوگ کام کر رہے ہیں, بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ختم ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. کلاسیکل میوزک کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرا کم ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. میرے بیٹے گا رہے ہیں, اور شفقت سلامت کے بچے ہیں, اور لوگوں کے کافی فنکاروں کے بچے گا رہے ہیں. آپ کو کوئی ماضی کا, آپ کو ویسے کون سا پسند تھا خان صاحب؟ آپ کا فیوریٹ بھی تو کوئی ہوگا نا, آپ جن کو آپ شروع میں دیکھتے. ویسے تو آپ کے والد صاحب, دادا, وہ سارے ہی لیجنڈ تھے, آپ کا کون تھا؟ سبھی اچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, اور نہ کہنا چاہیے. دیکھیں, یہ پبلک کی فیصلہ کر دیتی ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن پبلک کو وہ فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سمجھے, اور جن کو نہیں سمجھے ان کا فیصلہ ہم بھی نہیں مانتے, کیونکہ اس کو تو خود نہیں پتا اس نے کیا فیصلہ کرنا. اچھا, لیکن ایک آپ کی تو فیملی ماشاءاللہ تھی ہی, یہ گھرانے سے آپ جس تعلق ہے, تو بچپن استاد صاحب کیسا گزرا؟ والد صاحب سکھاتے ہوں گے بیٹھ کے؟ والد صاحب سے سیکھا ہے. ہمارا دیکھیں 300 سال سے بھی زیادہ خاندان چل رہا ہے, اتنا بڑا خاندان, تو دادا پردادا سے ان کے آگے دادا پردادا, مطلب بہت لمبا سلسلہ ہے پچھلا ہمارا. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے. اب میرے بیٹے آگے راغب بوائز بینڈ, جو ان کا بینڈ بھی ہے, وہ پاپ بھی گا رہے ہیں ساتھ. اپنا جو ہمارے گھر کا کام ہے, کلاسیکل نیم کلاسیکل دونوں وہ گاتے ہیں. جب والد, اچھا آپ نے ٹریننگ دی, لو پھر تو کمال ہی. اچھا, آپ کے والد صاحب جب آپ کو بٹھا کے بچپن میں, کتنی چھوٹی عمر تھی جب آپ نے شروع کیا گانا؟ ہمارے خاندان میں ہم 7-8 سال کی عمر سے شروع کروا دیتے ہیں. وہ تھوڑا دیتے ہیں, فیڈ کرتے ہیں تھوڑا تاکہ وہ پھر اس کو بڑا ہو گئے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ کی آواز ہے, ایک تو لازمی بات ہے جینس میں تو یہ ہے ہی نا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاضت سے ہوا ہے, یا آپ کو لگتا ہے ایک گوڈ گفٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں نا آواز؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی آواز کے بارے؟ پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب دیکھیں, میرا ووکل ٹون جو ہے وہ اللہ نے مجھے اپنا دیا. ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. اب مہندی حسن صاحب کا لاجواب تھا, امانت علی خان صاحب لاجواب لوگ تھے, مطلب غزل میں, اور کلاسیکل میں بھی استاد امانت علی خان, فتح علی خان استاد, سلامت علی خان استاد, نزاکت علی خان, اور فنکار بڑے جتنے بھی ہیں سارے بہت اچھے ہیں. میڈم نور جہان, فریدہ خانم, اقبال بانو, غلام علی صاحب, یہ سب لوگ اچھے ہیں.
بڑا اچھا لاسٹ پہ اور بڑے جو ابھی ٹائم کام ہے تو میں اتنے نام میں گناؤں تو بڑی دیر لگے گی. اچھا استاد صاحب، عید کے موقع ایک تو آپ عید مبارک ہماری ناظرین کو کہہ دیں، اور دوسرا عید کے موقع پہ اپنا جو آپ کا فیوریٹ ہے نا سانگ یا غزل یا کچھ بھی، وہ 2 الفاظ سنا دیں اور عید کے حوالے سے پیغام بھی دیں. میری طرف سے آپ کو عید مبارک اور خوشی کی عید گزرے اور آئندہ بھی خوشیوں کی عیدیں آئیں سب کو، اور اللہ میاں زندگی دے سب کو، ہمیں بھی دے، جو پیار کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ میاں خوش رکھے اور سلامت رکھے. میں تو میرا پیغام تو یہی، اور میں یہ کہوں گا کہ نیت انسان کو اپنی اچھی رکھنی چاہیے. نیت چاہے فنکار ہو، چاہے وہ افسر ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، نیت نہیں اچھی تو وہ کبھی بھی برکت نہیں پڑتی اس کے کام میں. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، نیت اپنی انسان اچھی رکھے تو اللہ میاں راستے بنا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی، یہ بہت بڑی بات کی ہے. عید کے دن 2 بول جو ہے وہ بھی خان صاحب اپنے ہی کوئی فیوریٹ سنا دیں. میری وہ غزلیں تو کافی ہیں، بس میں تھوڑی سی ابھی کوئی سنا دیتا ہوں. جیسے دل کی بستی عجیب بستی، دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ ان کو سن رہے تھے، لیجنڈ ہے پاکستان کے استاد حامد علی خان صاحب. بڑا نام ہے، پاکستان کا نام بار بلند کیا. یہاں پہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے جن کا آپ ابھی باتیں سن رہے تھے. اور آج عید کا دن ہے، بہت پیارا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ نیتیں جو ہیں وہ اگر ہم سب لوگ مل کر اپنی ٹھیک کر لیں تو اعمال جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی عید کا دن تھا، بہت بہت ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک. خان صاحب کو عید مبارک کہ انہوں نے عید کے دن اپنا ٹائم نکالا ہے. حالانکہ بڑا مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اوپر سے لاہوری ہیں، کھانے چل رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.